لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے راتب رفاعیہ کے تعلق سے کہ رفاعی سلسلے کے لوگ راتب کرتے ہیں اور مسجد میں یہ پھر جمع ہوتے ہیں، اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں لکھی ہے کہ کوئی چرس پی کر، گانجا پی کر، نشہ کر پھر وہ راتب کے دوران جو بھی وہ کرتب کرتے ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ پھر دیکھا انہوں نے کئی ساری باتیں لکھا ہے، لیکن اب راتب کی حقیقت کیا ہے راتب رفاعیہ اور شرعی نقطہ نظر سے یہ کیا چیز ہے، آئیے آج اس پر میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ اور رفاعی سلسلہ جو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جاری ہے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، اللہ کے اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان پر کوئی حرف نہیں، کوئی انکار نہیں۔ راتب پر کچھ بات آج میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ راتب رفاعیہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ جو رفاعی سلسلے کے لوگ راتب کرتے ہیں یہ ہے کیا، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کیا یہ راتب کرتے تھے؟ آئیے اس پر ایک تاریخی بات میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ طریقہ عالیہ رفاعیہ یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہے۔ آپ نے مریدین و متعلقین کے لیے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین اور متعلقین، اپنے سلسلے کے لوگوں کے لیے ذکر و اذکار کا ایک خاص طریقہ مقرر کر رکھا ہے جسے راتب رفاعیہ کہا جاتا ہے۔ راتب رفاعیہ یہ دراصل ذکر الہی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اور ایک مخصوص طریقے سے ہونے کی وجہ سے اسے راتب کہا جاتا ہے یا راتب رفاعیہ کہا جاتا ہے۔ امام المؤرخین قطب مدینہ شیخ عبداللہ اپنی کتاب انوار احمدی میں اس کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز قطب الاقطاب سلطان العارفین سیدنا احمد کبیر رفاعی الحسینی قدس سرہ اپنے اصحاب اور مریدین کو معرفت و محبت الہی کی تعلیم دے رہے تھے، ساتھ ہی بعض خلفاء کو حکم دے رہے تھے کہ ہر شب جمعہ اور شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات بعد نماز عشاء آدھی رات تک ذکر جہر و نفی و اثبات جلی و خفی میں مشغول رہے۔ جی ہاں، ذکر کرنے کی بات بھی کیا آپ نے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے شب جمعہ اور شب پیر کی رات اور جمعہ کی رات کو آدھی رات تک ذکر کرنے کے تعلق سے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اور ذکر کیسی ہو، ذکر جہر و نفی بھی ہو نا، اور اس بات جلی و خفی بھی ہو، ذکر جہر بھی ہو نفی اور اس بات میں، اور ذکر جلی بھی ہو جو ذکر جلی بھی ہو اس بات اور نفی میں، یعنی ذکر کا طریقہ ہے یہ۔ اور جب راتب ہو، ذکر کیا ہو وہ تو بتا دیا، ساتھ میں فرمایا کہ دل حضور باری کی جانب متوجہ رہے۔ جب راتب ہو تو دل اللہ کریم کی طرف متوجہ رہے، اور جب تک اس حلقہ ذکر میں رہے، جب تک اس ذکر کے حلقے میں رہے، وجد و شوق کے ساتھ ذکر الہی میں مستغرق رہے۔ مستغرق مطلب ڈوبا رہے خدا کے ذکر میں۔ نیز فرماتے کہ اگر تو چاہے تو ہر شب ہر رات اسے تنہا پڑھ لیا کر تاکہ تیرا باطن چمک اٹھے۔ مورخ موصوف نے مزید لکھا ہے کہ اس حلقہ مذکورہ میں قصائد اور اشعار دف کے ساتھ پڑھے جاتے تھے، لیکن ذکر کی آواز دف کی آواز سے بلند رہا کرتی تھی۔ یہ بات نوٹ کیجئے، یعنی راتب جو ہوتا تھا جس میں ذکر الہی ہوتا تھا اس میں دف بھی بجتا تھا، اور وہ دف جو بجتا تھا اس کی آواز ذکر کی آواز سے دبی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ دف کی آواز ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ذکر کی آواز ہی نہیں، ایسا راتب نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ راتب کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، میں نے اتفاق ہوا ہے ایک دو بار سننے کا مجھے بھی،
تو ان کی ذکر سے زیادہ ان کے پاس جو بھی ساز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آواز زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ جو بھی رفاعی سلسلے کے لوگ ہیں، دست برستہ عرض ہے کہ آپ رفاعیت بالکل اپنائیے، بہت بہترین اور پیارا راستہ ہے، لیکن راستہ وہی اپنائیے جو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ہے۔ آپ کے دور میں جو راتب ہوا کرتا تھا اس میں ذکر کی آواز دف کی آواز سے بلند ہوتی تھی۔ دف ہی کا ذکر ہے، باقی اور جو آج کل لوگ ڈھول تماشے سارنگی کیا کیا چیز اس میں شامل کر لیے ہیں، یہ بعد کے لوگوں کا اضافہ ہے۔ ان کے دور میں یہ مورخ ایک امام المورخین ہے، یہ شخصیت حضرت قطب مدینہ شیخ عبداللہ، جو انوار احمدی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قصیدے پڑھے جاتے تھے، اشعار پڑھے جاتے تھے، اچھے اشعار اچھے قصیدے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس میں جو دف بجتا تھا دف کی آواز کم ہوتی تھی اور ذکر کی آواز بلند ہوتی تھی۔ نیز ذکر سننے کے بعد وجد اور شوق کی حالت میں وہ آلات آہنی یعنی گرز، شمشیر اور سیخ وغیرہ سے اپنے بدن پر ضرب کرتے تھے۔ یہ بھی ان میں ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کے ذکر میں وجد میں اور شوق میں ان کے اوپر ایک حال کا غلبہ ہوتا تھا، وہ جب وجد کی کیفیت میں رہتے تھے، ایک ایسی کیفیت جس میں ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی، جب وہ اس کیفیت میں ہوتے تھے تو اس وقت لوہے کے کچھ آلات جیسے گرز ہے، شمشیر یعنی تلوار ہے، سیخ ہے، ان چیزوں سے وہ اپنے بدن پر مارتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور آپ کے فیض و برکت سے کرنے والے کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ وہ چونکہ اللہ کے ذکر میں ایسے کھوئے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کی مار سے ان کے بدن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ شیر و گرگ اور سانپ بچھو کو پکڑنا، آگ میں داخل ہونا اور پانی پر چلنا آج تک آپ کے توابعین میں جاری ہے۔ قضا فی انوار احمدی۔ یہ مجلس راتب خاندان رفاعیہ کے ساتھ مخصوص ہے، جس طرح سما محدود ہے طریقہ چشتیہ کے ساتھ، چشتی سلسلے کے لوگ سما کرتے ہیں، لیکن بات وہی پھر آتی ہے سامنے کہ جس طرح سلسلہ چشتیہ کے لوگ سما میں اپنے اکابر بزرگوں کے راستے سے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے جو سما ہوتی تھی وہ مزامیر سے خالی ہوتی تھی، اور آج مزامیر نے اس کی جگہ لے لیا ہے۔ محفل سما میں ایک بلند طریقہ کار سے اس کے اصول و قواعد ہوتے تھے، کون شریک ہو سکتا ہے کون شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے سارے اصول تھے، لیکن آج ہر کس و ناقص، ہر بے داڑھی والا، بے نمازی، ہر فاسق و فاجر، شرابی، سود خور محفل سما میں حاضر ہے، پتہ چلا جھوم رہا ہے، کبھی نماز کی توفیق نہیں ملی اور محفل سما میں جھوم رہا ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں محفل سما میں جھوم رہا ہے۔ تو یہ کون سی محفل سما ہے بھائی، کہ جو آپ کو دین تو آیا نہیں اور پھر یہ دیگر چیزیں جو ہے یہ آپ کو خوب آنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ راتب جو ہے یہ رفاعیہ سلسلے کی خاص چیز ہے۔ اچھا، یہاں میرے پاس ایک کتاب ہے جو کتاب مجھے موصول ہوئی، یہ کتاب ہے تحفہ رفاعیہ، بہت زبردست کتاب ہے، تحفہ رفاعیہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں طریقہ رفاعیہ میں جو گرز اور شمشیر اور سیخ وغیرہ سے ضرب کرتے ہیں، اس کام کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب لکھا ہے۔ جواب کے طور پر لکھا ہے کہ گرز اور شمشیر وغیرہ سے ضرب کرنا یعنی مارنا اگر شوبدہ بازی، تصنع اور تکلیف و ضرر سے خالی ہو تو جائز ہے۔ شرطیں دیکھیے آپ اس میں، ہر کس و ناقص تلوار سے، شمشیر سے، گرز سے، سیخ سے اپنے بدن کو نہیں مار سکتا، یہ وہی مار سکتا ہے جس کو تکلیف کا احساس نہ ہو، یعنی جو اللہ کریم کے ذکر میں اتنا کھو چکا ہو کہ اس کو مار کی تکلیف محسوس نہ ہو، وہ صرف یہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص آیا اور وہ چرس پی کر کے، بھانگ پی کر کے، گانجا پی کر کے نشے میں ہو اور اپنے بدن پہ مار رہا ہے، تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی کہ نشے میں ہے، تو ایسے لوگوں کو راتب کی بالکل اجازت نہیں، اور یہ شوبدہ بازی ہے، تصنع اور خود کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے جو شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسے کاموں سے ممانعت تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے باقی ہے، اور یہ قید شرطیہ ہے، لہذا قابل غور بات یہ ہے کہ جب وہ شرط یعنی تکلیف جو باعث ممانعت تھی باقی نہ رہی تو پھر اس فعل کی ممانعت کس طرح ہو سکے گی؟ اگر واقعی میں کوئی اس مقام تک پہنچ گیا ہے، رفاعیہ سلسلے کا کوئی شخص اگر راتب میں اس مقام تک پہنچ گیا ذکر کرتے کرتے کہ جہاں پہنچنے کے بعد ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا،
شمشیر سے اپنے بدن پہ مارتا ہے لیکن کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر وہ پھر ٹھیک ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ تکلیف بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی مارے پڑے ہیں، یا تکلیف سے بچنے کے لیے نشہ کر کے آ رہے ہیں، جی چرس وغیرہ پی کے آ رہے ہیں اور بھنگ وغیرہ پی کے آ رہے ہیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، پھر یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ کچھ ضروری باتیں تھیں رفاعیہ راتب کے تعلق سے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ یقیناً آخری میں جاتے جاتے عرض کر دوں، دراصل یہ محفل ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی محفل ہے، رفاعیہ سلسلے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اگر شریعت کے دائرے میں ہو الحمدللہ جائز ہے، شریعت کے دائرے کے باہر جائے گا ناجائز ہوگا۔ آپ لے لیں اس کو، سما محفل سما کو لے لیں، تعزیہ داری کو لے لیں۔ ایک وقت تھا جو تعزیہ داری درست طریقے سے ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا رواج مروجہ تعزیہ داری کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا سب کے سامنے ہے۔ سما ایک دور تھا کہ سما کا رواج تھا، اکابر اولیاء کرام محفل سما کرتے تھے، لیکن پھر دور آگے آتے آتے لوگوں نے اس میں بھی خلط ملط کر دیا، پھر علماء نے جو فتویٰ دیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ویسے ہی راتب کا معاملہ ہے، یہ دراصل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اگر ذکر الہی ہی ہو خالص الحمدللہ جائز ہے الحمدللہ۔ تو یہ کچھ باتیں تھی میں نے پیش کر دیا ہے، اللہ کریم ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔